الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قراء حضرات، نعت خواں حضرات، صوفیاء کرام اور عوام اہل سنت اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ پروقار نورانی روحانی محفل پاک ولی کامل حقیقی معنوں میں راہبر شریعت، پیر طریقت، الحافظ القاری العالم علامہ شاہ محمد شائق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احصال ثواب کے لیے اور اماں جی حضور کے کل خانی کے سلسلہ میں منعقد پذیر ہیں. برادران اسلام، آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہو کے آپ کی صفت و ثنا کے لیے، آپ کے احصال ثواب کے لیے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے مقام کی وجہ سے ہماری حیثیت تو نہیں، لیکن چونکہ کچھ فیض آپ سے ملا اور آپ کے شہزادگان کی طرف سے کرم نوازی کے چند منٹ کے لیے موقع ہے، پھر انشاءاللہ استاد مکرم حضرت علامہ مولانا مختار احمد واسفی صاحب آپ کا خصوصی خطاب بھی ہوگا. برادران اسلام، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اس کے حوالہ سے ایک بات اور پھر انشاءاللہ استاد صاحب کے حوالہ سے کچھ معروضات جو سفر و حضر میں چونکہ سعادت حاصل رہی، آپ کے قرب کی سعادت جو میرے لیے زندگی کا سرمایہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، اہل سنت کے دوستوں، ساتھیوں، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب لندن سے PhD کر کے آئے ہوں اور ہم میں سے کوئی ان پڑھ آدمی ان کے پاس جا کر یہ کہنا چاہے کہ یہ شخص علم نہیں رکھتا، یہ کچھ نہیں جانتا،
اس کو دیوار کے پیچھے کی بات کا نہیں پتا، اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں تو اگر وہ دماغ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور وہ ان پڑھ آدمی کہے کہ اس کے کھوپڑی کے اندر جو ہے دماغ تو اندر ہے، اس کو اس کا نہیں پتا، تو میرے خیال میں کوئی ان پڑھ دوست اس کا تو تسلیم کر لے گا، لیکن پڑھا لکھا آدمی اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جناب والا جو لندن سے پڑھا ہوا ڈاکٹر ہو، اس کی تکذیب، اس کے علم کی نفی اگر کوئی ان پڑھ آدمی کرنا چاہے تو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو جناب والا جس کی تصدیق قرآن کریم نے کی ہو، جس کی سند قرآن سے ملی ہو اور سند عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہو، تو پھر اس شخصیت کے متعلق اگر کوئی کہے کہ اس کے علم میں کمی ہے، وہ اس کے علم کی نفی کرنا چاہے، تو ہم ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ سرکار کے علم کی بات اللہ نے کی ہے اور پھر خود یہ سند عطا فرما دی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو تجھے علم نہیں تھا ہم نے عطا فرما دیا۔ اب کوئی پگڑی باندھ کر کوئی جناب والا کسی بڑے مدرسے سے سند لے کر ہمیں سمجھانے چلے کہ جناب سرکار کے علم میں اس طرح کمی تھی، سرکار کو اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت سے پڑھ کر اگر تیری کوئی حیثیت ہوتی تو ہم تیری بات لیتے، قرآن سے پڑھ کر اگر تیری کوئی حیثیت ہوتی تو ہم تیری بات کی طرف توجہ کرتے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میرے محبوب کو جس بات کا علم نہیں تھا ہم نے وہ بھی بتا دیا، اب ہم اسی پر ایمان عقیدہ رکھتے ہیں۔ آئیے اب میں اصل میں یہ بات میں اس لیے کر گیا کہ آپ کو قرآن و حدیث سے سند مل سکے، آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب صرف عقیدت میں باتیں کر گئے۔ نہیں برادر اسلام، قرآن نے پاک سے میں نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کے پیارے حبیب کو علم تھا، اور جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صاحب ہیں، سراقہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے پیچھے آتے ہیں اونٹوں کے لالچ میں، سرداران قریش مکہ کے سرداروں نے اعلان کر دیا جو سرکار کو جناب والا قتل کر دے گا اتنے اونٹ ملیں گے۔ محترم سامعین، سراقہ پیچھے، یہ حدیث مختصر کر کے میں آگے بات لے کے جانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، سرکار علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گیا سراقہ، پھر کیا ہوا؟ گھوڑی دھنس گئی، پتہ چل گیا کہ سرکار کی وجہ سے دھنسی ہے، کہنے لگا دعا کرتے تو میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوری حدیث بعد میں پھر کبھی میرے آقا کریم نے فرمایا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب تیرے ہاتھ میں کیسرو کسرا کے کنگن ہوں گے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک اور سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی بعد آتا ہے۔ برادران اسلام، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کیسے پورا ہوتا ہے؟ ایران فتح ہوتا ہے، کیسر و کسرا کے کنگن مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی شریف کے منبر پر پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پورا کرنے کے لیے اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں بلاؤ جناب والا آج سراقہ کو وہ کنگن پہنے اور پہن کر بتائے کہ اللہ کے نبی کا علم تو اتنا ہے کہ جناب والا سالوں کے بعد بھی جو ہونے والا ہوتا تھا سرکار کو علم ہوتا تھا۔ حضرت سراقہ نے سونے کے کنگن پہنے، یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، جو کہتے ہیں محمد علی جس کا نام ہے وہ کر کچھ نہیں سکتا، جناب والا اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ میرے آقا کریم کو یہ اختیار تھا کہ شریعت مطہرہ کے کسی حکم کو اگر آپ بدل دیتے تو اللہ کریم بھی اس کو قبول فرماتا، صحابہ بھی قبول فرماتے، عالم اسلام میں اس کی نفی کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ تو سونا قیامت تک کے لیے مرد کے لیے منع ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے حضرت سراقہ نے کہنا۔ اب یہ بات تو پکی ہو گئی کہ علم غیب اللہ کے نبی کو تھا، اللہ کے نبی کے بتانے سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بھی یہ علم ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو صرف 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا شاہ محمد شاہد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کریم نے ظاہری علوم بھی اتنے عطا فرمائے تھے کہ شیخ القرآن مولانا غلام علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے پاس حاضری ہے، آپ چونکہ استاد المکرم علامہ مولانا کے شاگرد تھے، میں آپ کے ساتھ حاضر تھا۔ بیٹھے بیٹھے ایک بات چل گئی کہ جناب والا حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ جو ہے وہ ظاہری طور پر راضی فرماتے ہیں، ظاہری طور پر جیسے کرنا چاہیے کھلا کھلا اعلیٰ اعلان، لیکن یاد سنت کے اندر ایک ایسی ترتیب بنی تھی کہ جس نے دوسرے لوگوں کا رد کرنا تھا، چونکہ وہ پیار سے لوگوں کو برگلان لے جاتے تھے اور کوئی دینی مذہبی ایسی بات نہیں چھیڑتے تھے جس میں اختلاف ہوتا تھا۔ اس لیے جناب والا اس کا کوڑ کرنے کے لیے شاہ محمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس قاضی صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن شیخ القرآن مولانا غلام علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ایسے جناب والا پہاڑ کی مانند استقامت رکھنے والے تھے کہ وہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ کلم کلا اعلان اہل سنت کا اعلان ہونا چاہیے۔ استاد مکرم علامہ مولانا شاہ محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت اسلامی کو اس وقت اس شہر میں لائے تھے، تو سبز دستار تھی، کیونکہ اس طرف علم کا یہ عالم کہ حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن غلام علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربی میں گفتگو فرماتے، استاد صاحب عربی میں باتیں کرتے، تو جناب والا کبھی فارسی میں بات ہوتی تو فارسی میں باتیں کرتے، لیکن اس بات پر جب استاد صاحب نے کچھ دلیل پیش کرنا چاہیے کہ حضور جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، دعوت اسلامی کی طرف سے آپ نے سپورٹ کرتے ہوئے آپ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، حضور مولانا الیاس قاضی صاحب کے پاس آ جاتا ہے تو وہ پھر گیارہویں بھی مناتا ہے، وہ یا رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ یہ دلیل بڑی پیاری تھی، لیکن استاد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، شیخ القرآن صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب مولوی ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ میں خود قریب تھا، آج تو استاد شاگرد کو ڈانٹنا بڑی دور کی بات ہے، جناب والا کو ہلکی سی بات سمجھانے کے لیے بھی ڈرتا ہے، چاہے وہ درس میں معذرت کرتا ہوں اپنے دوستوں سے علماء سے، چاہے وہ درس نبی کا استاد بھی ہو، ڈرتا ہے اپنے بچے سے بات کرنے کی وجہ سے کہ شاید وہ ناراض نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، اہل سنت کے عام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بات کرنا تو ہمیں اتنی مشکل ہو گئی کہ بات کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں مسلح جناب والا نہ چلا جائے، ممبر شریف ہم سے نہ چلا جائے۔ آج بات ہوگی، کل پتہ نہیں کہ لوگ بیٹھے بھی دیں گے ممبر شریف پر کہ نہیں۔ میرے استاد المکرم حضرت علامہ مولانا اتنے بڑے عالم، لیکن اپنے استاد کے سامنے جب اتنی بات کی نا تو استاد صاحب نے کہا مولوی صاحب مولوی ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو جناب والا استاد صاحب کو میں نے اب مسجد میں کھڑا ہوں، یقین مانیے فوراً کانپتے ہوئے دیکھا، فوراً کانپنا شروع کر دیا، جی حضور جیسے آپ جیسے حضور آپ کا ہوگا۔ رازان اسلام ستیانہ بنگلہ فیصل آباد میں مدرسے کے اندر آج بھی ایک گلی رستے کے طور پر نکلی ہوئی ہے، آپ میں سے جو دوست استاد المکرم حضرت علامہ مولانا شاہ محمد شاہ صاحب کی کرامت دیکھنا چاہے، جناب والا صرف 2 منٹ حضور 2 منٹ جناب والا جو کرامت دیکھنا چاہے، اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اہل علاقہ کو پتا چلے کہ ہم سے کتنی بڑی نعمت چلی گئی۔ علماء کا ادب احترام یہ ہمارے دلوں میں بیٹھے، میں ورنہ استاد صاحب کے سامنے کبھی یہ باتیں نہیں کر پایا ہوں۔ استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوست وہاں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ قادیانی کا پلاٹ ہے، وہ جگہ نہیں دیتا، ہماری مسجد کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ورنہ بہت سارا سفر طے کر کے مسجد میں مدرسے میں آنا پڑے گا لوگوں کو۔ استاد صاحب اٹھے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے استاد المکرم حضرت علامہ مولانا شاہ محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ولی کامل ہیں، انہوں نے جناب والا اٹھ کے کچھ اینٹیں وہاں سے نکالی، وہ اینٹیں نکالنے کے بعد کچھ دوستوں نے کہا جی قادیانی ہے بگڑ جائے گا، آپ نے فرمایا شاگردوں کو کہ یہ اینٹیں دوبارہ لگا دو، لیکن ان پر سیمنٹ نہیں کرنا، اینٹیں لگ گئی، اللہ کریم کی کرنی آج بھی وہ پلاٹ قادیانیوں سے ہمیں ملا، اور وہ جگہ کے طور پر جتنی اینٹیں نکالی تھی اتنا راستہ ملا ہوا ہے، اتنا راستہ ملا ہوا ہے۔ رازان اسلام میرے استاد صاحب کو اللہ کریم نے اتنی شان بخشی، اتنی شان بخشی کہ ایک مرتبہ جناب والا آپ حیران رہ جائیں گے۔ کشف کی ایک بات کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں، یہ جمعہ المبارک پر بھی میں نے بات عرض کی، میں ایک نئے مکان میں شفٹ ہوا ٹاؤن کے اندر، استاد صاحب نے دعا فرمائی جاؤ اللہ یہاں پر آباد کرے گا، کسی گاؤں میں نہیں جانا، اللہ تمہیں یہی آباد کر دے گا۔ برادران اسلام میں مکان کے اندر گیا تو مغرب سے عشاء کا وقت، سردی بہت زیادہ، مالک مکان کہنے لگا جی 4000 کرایہ دو گے تو بجلی آن کروں گا ورنہ بجلی آن نہیں ہوگی۔
मोहतरम, परेशानी का आलम के रात अगर बच्चों को वाशरूम की आदत हुई तो कहाँ जाएंगे? इस मुसीबत की घड़ी में मैं परेशानी की आदत में बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, ये बच्चा उस्ताद साहब का गवाह है और मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने उस्ताद साहब को टेलीफोन नहीं किया। उस्ताद साहब का ये बेटा टेलीफोन करता है, जी उस्ताद ये असल में मुझसे पढ़ा, मैं अपने उस्ताद साहब से पढ़ा। तो इसको उस्ताद साहब ने फरमाया कि अपने उस्ताद से पूछो कि अकाउंट बना हुआ है। इसने मुझे टेलीफोन किया कि आपका अकाउंट बना हुआ है। मैंने कहा जी बना हुआ है। कहने लगे अब्बू जी कह रहे हैं अपने उस्ताद को कहो कि अपने अकाउंट से 4000 रुपया निकलवा लें। मैं आदमी तो अपने आप को नहीं कहता, तालिब इल्म हूँ। कल क़यामत वाले दिन आले सुन्नत के लोगों याद रख लो, मैं गवाह हूँ, मैं आपका जवाब दे होऊंगा, मेरा गिरेबान आपका हाथ होगा अगर मैं झूठ बोलूँ। मेरे उस्ताद साहब ने 4000 रुपया भेजा। ये जिंदा करामत थी, अगर किसी से दूसरे मजहब वाले से बात करे वो कहेगा जी इत्तेफाकी अमल है। मेरे उस्ताद साहब तशरीफ लाए, चारों बेटे इर्द गिर्द बैठ कर फरमाने लगे मौलवी शकील चारों बेटे। मैंने कहा जी। फरमाने लगे परवीन अख्तर शबीब अख्तर की नहीं लोग, परवीन अख्तर हुजूर ये इस आपके लफ्ज है, आपने उम्र परवीन अख्तर शबीब अख्तर की नहीं लोग। मैंने कहा हुजूर पहले भी आपकी दुआओं से है, अब भी आप दुआ फरमा दे। आपने दुआ फरमाई, मुस्कुराए। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटों के बाद 2 बेटियां अता फरमाई, दोनों बेटियां जिंदा हयात हैं। जब भी उस्ताद साहब ब्याह करते मैं करीब करता, हुजूर परवीन अख्तर शबीब अख्तर हाजिर है, आप मुस्कुरा के दुआ किया करते थे। ब्रादर इस्लाम, हम हज़करमा वाले की बातें करते हैं, हम मियाँ शेर मोहम्मद साहब की बातें करते हैं, तो ब्रादर इस्लाम किसी को शक नहीं गुजरता। ये बहुत करीब की बात मेरे उस्ताद मुकर्रम अल्लामा मौलाना शाह शेख साहब के पास करमा वाला शरीफ का फैज़ था, मियाँ साहब का फैज़ था। ब्रादर इस्लाम वो उलमा जो हक बयानी और अल्लाह के करीब जाने वाले, अल्लाह के करीब करने वाले थे, उन उलमा के पास आप जाया करते, उनसे फैज़ लेकर हम तक पहुँचाया करते थे, अल्लाह के करीब होने वाली बातें सुनाया करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, तकरीर जारी है, बड़ी तकरीर लग गई, नोट ऊपर आना शुरू हो गए, फौरन लहजा चेंज करके पीछे मुंह करके मेरे साथ एक कारी साहब बैठे तो फरमाने लगे देखो सुनिया जोश जो आ गए, तो फिर नाम फौरन फिर दोबारा नसीहत की तरफ आ गए। ब्रादर इस्लाम, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी औलाद को, आपके जितने भी शागिर्द मुझ समेत सबको, जो आप दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हमें सौख अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व